السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص جس کا نام زرعہ تھا، اس نے میدان کربلا میں جنت کے پھول، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مار کر پانی کی طرف جانے سے روک دیا تھا، اور اپنے تیر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے اس عمل پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ بد دعا نکلی تھی کہ اے اللہ اسے پیاسا کر دے، اے اللہ اسے پیاسا کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جو زرعہ کے مرض الموت میں اس کے پاس حاضر تھا، کہ اس کا عبرتناک حال یہ تھا کہ وہ بیک وقت پیٹ کی طرف سخت گرمی اور پیٹھ کی طرف سخت سردی محسوس کر کے چیخ رہا تھا۔ اس کے سامنے لوگ پنکھے سے ہوا دے رہے تھے، جبکہ اس کی پیٹھ کی طرف آگ کی انگیٹھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ کہے جا رہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، پیاس سے میں مرا جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا ٹپ لایا گیا جس میں ستو یا دودھ تھا۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ 5 آدمی مل کر بھی نہ پی سکتے تھے، مگر وہ سارا اکیلا ہی پی گیا، اور پھر بھی وہ پیاس پیاس ہی پکارتا رہا، حتیٰ کہ اس بے ادب کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح بڑا ہو گیا تھا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ دعوت میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ باتوں باتوں میں قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل پڑی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ بھی شریک تھے، بغیر سزا پائے کسی کو موت نہ آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ ان لوگوں میں خود شریک تھا اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا۔ یا دوسری روایت ہے کہ وہی پر چراغ کی بتی درست کرنے لگا، چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی۔ وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، میں مر گیا۔ کسی کا کوئی بس نہ چلا تو دریا میں جا کر کود پڑا۔ وہ آگ تو خدا کے قہر کی تھی، دریا کا پانی بھی اس بے ادب کے لیے تیل بن گیا، اور اس طرح یہ بے ادب جل بھن کر وہی مر گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح کو دیکھا تو وہ کوئلہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں گستاخیوں سے بچائے۔ دوستو، اسی طرح نواسے رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بے ادبوں کو 3 بد دعائیں دی تھی جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں نقش ہیں، اور وہ تینوں بد دعائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کے چہرے پر آج بھی لعنت کی طرح برستی ہیں اور قیامت تک برستی رہیں گی۔ وہ بد دعائیں بڑی عجیب ہیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بے ادبوں کو ایک بد دعا یہ دی تھی، فرمایا ظالمو، تم نے مجھے میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے سے جدا کیا، دور کیا۔ اللہ کرے تم قیامت تک مدینہ سے محروم رہو۔ مظلوم کی بد دعا تھی، اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آج تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن مدینہ منورہ سے محروم ہیں۔ تو اس طرح پہلی بد دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی ثابت ہوئی۔ دوسری بد دعا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بد دعا یہ دی تھی، فرمایا ظالمو، تم نے مجھے مسجد سے دور کیا، اللہ کے گھر سے دور کیا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر خطیب منبر پر کھڑا ہو کر میرے نانے پر درود پڑھ رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کہہ کہہ کر مجھ پر درود بھیج رہا ہوگا۔
تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ ان بے ادبوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تیری ان باتوں کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، ظالموں، اللہ تعالیٰ تمہیں مسجد اور جماعت کی نماز سے محروم کر دے۔ آج 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن مسجد سے بھی محروم ہیں اور مسجد کی جماعت سے بھی محروم ہیں اور قیامت تک محروم رہیں گے۔ مسجد کی جگہ انہوں نے ایمان بگاڑا بنا لیا اور جماعت ان کے ہاں ویسے ہی نہیں ہوتی۔ صفدر تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بد دعا بھی ثابت ہوئی۔ تیسری بد دعا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بد دعا یہ دی تھی، فرمایا، ظالموں، میں دن رات میں 24 گھنٹوں میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتا تھا، تم نے مجھے قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کیا۔ ظالموں، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے سے قرآن چھین لے اور اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم رکھے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، ایک بھی شیعہ رافضی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ادب تمہیں قرآن پاک کا حافظ نہیں ملے گا۔ صفدر تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بد دعا بھی سچی ثابت ہوئی۔ ہزاروں قاری دنیا میں سناتے ہیں قرآن لوگوں، مگر کربل کے قاری کا سنانا سب سے پیارا ہے۔ تجلیات محرم الحرم۔ دوستو اسی طرح حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسی حال میں وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو اسی طرح جس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دروازے پر لٹکایا تھا، وہ بہت بڑا خوبصورت انسان تھا۔ پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہوتی گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی بے ادبی کی ہے، غیب سے دو آدمی بڑے زبردست زور آور قسم کے رات کو آتے ہیں اور مجھ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں اور صبح کو پھر مجھے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ روزانہ اسی طرح سزا دیتے ہیں جس سے میری زندگی بالکل تباہ ہو گئی۔ دوستو اسی طرح ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر موت آئی اور وہ بے ادب ظالم اسی حالت میں ہی مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شمر لعین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، مختار ثقفی نے اس لعین سے کہا کہ تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر خنجر چلایا تھا۔ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جن سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال نے تو مسکرا کر جان دے دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ناپاک ہاتھ جس سے تو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کاٹا تھا۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے کہا اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشے بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کو قتل کیا اور اس بے ادب کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو یہی انجام ہونا تھا ان ظالموں کا۔
دوستو اسی طرح ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار ہے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں، یعنی جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھ میں بھی لگائی۔ بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد اور تکلیف سے میں بے چین رہتا ہوں۔ غرض کہ یہ بے ادب بھی اندھا محتاج ہو کر مرا اور جہنم رسید ہوا۔ دوستو اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ اے صاحبزادے، کسی طرح میرا یہ گناہ عظیم معاف بھی ہو سکتا ہے، تم بھی معاف کر دو اور کوئی عمل علاج بتاؤ کہ خدا مجھ کو معاف کر دے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ ضرور بھی ضرور ظالموں کو سزا دے گا۔ یزید نے پھر کہا کہ آپ کچھ تو علاج بتائیے۔ تب کہا عابد نے، ایک کام کر، نماز اوابین کا تو اہتمام کر، برکت سے اس کی خدائے دو جہاں تجھے دیوے دوزخ سے شاید اما۔ سو پڑھنے کو جس دم ہوا وہ کھڑا، لرز کر زمین کے وہ اوپر گرا۔ نہ ایک دن بھی وہ یہ نماز ادا کر سکا، نہ ہی تقدیر میں اس کی تھا یہ لکھا۔ یعنی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے یزید کو نماز پڑھنے کا مشورہ دیا، لیکن یہ ظالم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتا تو نماز پوری ہی نہ کر سکتا تھا۔ دوستو اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکا۔ درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے ہی نماز توڑ دیتا تھا۔ دوستو اسی طرح عبد المالک بن عمیر لیثی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے ذکر کیا تو وہ اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا، یعنی وہ قصر جس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لٹکایا گیا تھا، اللہ تعالی نے اس قصر، اس محل کو نحوست سے بھر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آخر پر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت میں ایک نظم بھی پیش کرتے جائیں کہ پیغام حق دیتی ہے شہادت حسین کی، ہمارے دلوں پہ ہے حکومت حسین کی، جنتی جوانوں کا سردار تھا میرا حسین، اے شمر تو نہ سمجھا فضیلت حسین کی، جس نے بڑے ہی ناز سے پالا تھا لاڈلا، اس ماں سے بھی پوچھی ہے قیمت حسین کی۔ اس وقت کہو گے کیا، بولو اے کوفیو، محشر میں جب لگے گی عدالت حسین کی۔ کٹ تو گیا ہے سر لیکن جھکا نہیں، باطل بھی مانتا ہے شجاعت امام حسین کی۔ شہزاد شرف بخشا اسے زہرا کے لال نے، کب سے تھی منتظر جنت حسین کی۔
صفدر نے بھی لکھ لکھ کر جنت کا سما بنا لیا، جنت میں لے کے جائے گی عقیدت امام حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ان ائمہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سر تو کٹوا لیا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑی تھی، اور آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے کام کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کس کام کے لیے اپنا سر کٹوایا تھا؟ کیوں کٹوایا تھا؟ دین کے لیے کٹوایا تھا نا۔ جس چیز کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دی تھی، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانا ہے، دین کو نہیں مانا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین تھا، انہوں نے دین کے لیے اپنا گھرانہ قربان کیا، اور آج ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، بس نعروں کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام نہیں۔ دوستو، ٹھیک ہے، دعویٰ کرنا چاہیے اور لازمی کرنا چاہیے، لیکن دوستو اس کام کو بھی کریں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبین کی صفوں میں کھڑا کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔